بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سردار الانبیاء خاتم النبیین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد و آل محمد۔ ناظرین، میں ہوں نظریہ پاکستان کا وکیل سردار آفتاب ورک، پروگرام آئین، قانون اور عوام کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نظریہ پاکستان۔ اخبارات میں آج ایک خبر چھپی ہے جس کے بارے میں نے اور میرے ساتھیوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس پر کوئی بھی اگلا قدم اٹھانے سے پہلے اس کو عوام کے ساتھ اپنی وزڈم کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق شیئر کیا جائے۔ وہ خبر لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، آپ اس پر غور کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں نوازیے۔ نمبر سکرین پر ہمارا چل رہا ہوگا، تو خبر سنیے گا۔ اسٹے آرڈرز کریٹ کرائسس کیبنٹ، یہ دی نیوز کی خبر ہے، دنیا اور ایکسپریس کی خبر۔ اسٹے آرڈر سے ملک کا نقصان ہوتا ہے، مقدمہ زیر التوا رہتے ہیں، حکومت اور اعلیٰ عدلیہ میں اہم امور پر مشاورت کے لیے فورم قائم کیا جائے، وفاقی کابینہ۔ لو جی، یہ خبر ہے۔ بظاہر تو یہ خبر ملکی مفاد میں لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک خوفناک پہلو ایسا موجود ہے جس کا مظاہرہ ہم اپنی 75 سالہ تاریخ میں دیکھ چکے ہیں۔ وہ یہ کہ عدلیہ کا آزاد نہ رہنا، عدلیہ کا سیاستدانوں کے ساتھ مل جانا اور عدلیہ کا انصاف کے تقاضوں سے ہٹ کر فیصلے کرنا اور اعلیٰ عدلیہ میں سیاسی بھرتیاں ہونا اور پھر انہی کا ایلیویٹ ہو کر سپریم کورٹ تک جانا، اور پھر وہاں پر بھی اس طرح کی روایات قائم ہیں کہ الحفیظ و الامہ۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ مکمل طور پر آزاد ہو۔ اعلیٰ عدلیہ میں جب جج بھرتی ہوں تو یہ سیاسی بنیادوں پر بھرتی نہ ہوں، بلکہ ججوں کے بھرتی کرنے کا، ججوں کی اپوائنٹمنٹ کا ایسا طریقہ کار ہونا چاہیے جیسے CSS وغیرہ کے امتحان کا طریقہ کار ہوتا ہے۔ جج آئیں، انٹرویو دیں، جج آئیں، تحریری امتحان دیں، جو اس کو کوالیفائی کرتا ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہو، کسی دوسرے کی اپوائنٹمنٹ نہ ہو۔ جیسے سیاسی جماعتوں کی طرف سے لوگ آتے ہیں، ملا لیا عدلیہ کے چیف صاحبان کو، ملا لیا ساتھ، اور ساتھ رپورٹیں لے لی، کچھ رپورٹیں لے کر ایسے لوگوں کو عدالت عالیہ میں لے آئے جو لوگ ڈیزرو نہیں کرتے، جو لوگ اس کا استحقاق ہی نہیں رکھتے کہ قاضی کی کرسی پر بیٹھ کے قوم کی تقدیر کا یا افراد کی تقدیر کا فیصلہ کریں، وہ بھی یہاں پر آئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ وہی پھر ایلیویٹر کے اوپر جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سیاستدانوں سے عدلیہ کو مکمل الگ رکھنا ہے، اپنی قومی سلامتی کے لیے اور اپنے قومی وقار کے لیے۔ ان کو الگ رکھ کر اس بات کا پابند کرنا ہے ججز کو، پوری قوم نے پابند کرنا ہے کہ وہ سارے کے سارے فیصلے اس قاضی کی حیثیت سے کریں، اپنے آپ کو خدا کے اس نائب کی حیثیت سے عدالت کی کرسی پر بٹھا کر وہ فیصلے کریں جو فیصلے قاضی کی صفت میں شامل ہیں، قاضی کے کردار میں شامل ہیں، جو اسلام نے قاضی کے لیے ایک معیار مقرر کیا ہے، اس کی طرح بھرتی ہو اور اسی کی طرح فیصلے ہونے چاہیے تاکہ بے انصافی ختم ہو جائے۔ اور جب تک انصاف نہیں ہوگا مکمل طور پر، تب تک قومی سلامتی خطرے سے باہر نہیں نکلے گی، تب تک عوام کا اعتماد نہیں اپنے وطن پر قائم ہوگا۔ لہٰذا انصاف کرنا بہت ضروری ہے، اور عدالت عالیہ کو اور عدالت عظمیٰ کو الگ رہ کر، سیاستدانوں سے الگ رہ کر، میں تو کہوں گا سول کوڈ سے لے کر اوپر تک سیاستدانوں سے مکمل الگ رہ کر فیصلے کرنے چاہیے۔ لیکن اگر یہ کوئی بہت اچھا فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک حکومت
اور عدلیہ کے درمیان کوئی فورم قائم کیا جائے جس میں اسٹے آرڈرز کے متعلق غور کیا جائے. مثال کے طور پر انہوں نے کہا ہے کہ 300 ارب FBR کا ہے جو زیر التواء مقدمات میں ہے, 250 ارب ریگولیٹری اتھارٹیز کا ہے جس کو برآمد کیا جانا ہے, ریکور کیا جانا ہے. یہ زیر التواء مقدمات کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے, اسٹے آرڈر کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. بات ٹھیک ہے. اگر یہ نیک نیتی ہے تو پھر اس نیک نیتی میں کو بہترین طریقہ اس کا یہ ہے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کہ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان, حکمران اور پاک فوج, ان تینوں کو شامل کر کے وہ فورم بنایا جائے جس فورم پر بیٹھ کر یہ فیصلے کیے جائیں. افواج پاکستان نے ریاست کی حفاظت کے لیے پاکستان کی نظریاتی اور جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے بہت سارے اقدام کرنے ہوتے ہیں. عدلیہ تک وہ بات ہی نہیں پہنچتی, حکمرانوں تک وہ باعثی بات بعد میں پہنچتی ہے. پہلے پاک فوج کو سامنا کرنا پڑتا ہے دہشت گردی کا, اس لا لیسنس کا, ان سازش کا, اس چالوں کا. یہ سامنا پاک فوج کو کرنا پڑتا ہے جو بیرونی اور اندرونی دشمنوں اور مخالفوں کے ہاتھوں سے سامنا کرنا پڑتا ہے اب ہمارے وطن عزیز کو. لہٰذا افواج پاکستان وہ کہتے ہیں کہ اونلی دا ویئرر نوز ویئر دا شو پنچز, جس پر جو گزرتی ہے وہی جانتا ہے. اب ایسے بھی واقعات یہاں پر ہوئے ہیں کہ بڑے بڑے دہشت گردوں کو پکڑا گیا, عدالت نے چھوڑ دیا. کئی لوگ پری ارسٹ بیلنے لے گئے, کئی لوگ آفٹر ارسٹ بیلنے لے گئے. چونکہ شہادت تو پیچھے اس طرح موجود نہیں ہوتی, دہشت گرد نہیں چھوڑتے جس طرح سے ہم سول کیسز میں عدالت شہادتیں لے لیتی ہے. لہٰذا اگر کوئی ایسا فورم بننا ہے تو اس میں افواج پاکستان کو شامل کیا جائے تاکہ پاک فوج, عدالت عالیہ اور حکومت یہ مل کر اس فورم پر فیصلے کرے جس میں پھر کوئی احتمال نہ رہے کسی طرح کی بددیانتی کا. اور اگر ایسا نہ کیا گیا, صرف ججز اور حکومت کے درمیان ایک فورم بنایا گیا تو اس سے ججز اور سیاستدانوں کے درمیان ایک ایسا تعلق بھی بن سکتا ہے جو ناانصافی کی طرف جا سکتا ہے. یہ آپس میں ملائن بھی ہو سکتے ہیں. ایسا ماضی میں ہوتا رہا ہے کہ ججز نے, اب بھی ہو رہا ہے کہ ججز سیاستدانوں کا ساتھ دیتے ہیں, سیاستدان ججز کا ساتھ دیتے ہیں, وہاں پر آ کے انصاف مارا جاتا ہے. لہٰذا اس فورم کا جو خوفناک ترین پہلو ہے وہ یہی ہے, خدشات ہیں, اپریہنشنز ہیں, اور قوم ان پر غور کر لے. اس فورم کو اگر بننا ہے تو اس میں پاک فوج کو ضرور شامل ہونا چاہیے تاکہ بددیانتی کے عناصر ختم ہو سکے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان پائندہ باد, قائد اعظم زندہ باد, نظریہ پاکستان زندہ باد.